الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، اللہ پاک کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ آج کا دن نزول رحمت کے حوالے سے خاص دن ہے۔ یوں تو ہر لمحہ ہی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یا تو دو خطبوں کے درمیان جو وقت ہے، یا پھر عصر سے مغرب کے درمیان کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جو کہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ تو آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کا دن ہے، سید الایام ہے۔ دعا گوہوں کے خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو پیکر صدق و صفا، کشتہ تسلیم و رضا، رونق بازار مصطفیٰ، حامل اسرار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، امین دین و آئین شریعت، امام الائمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال پاک 22 جمادی الثانی کو ہوا۔ تو اس مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کریں گے۔ ہم سب کی گردنوں پر آپ کے احسانات ہیں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جس کسی نے احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، ایک ابو بکر ایسے ہیں کہ جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے رہا، قیامت کے دن میرا خدا دے گا۔ تو جب حضور فرمائیں کہ ابو بکر کے میرے اوپر احسانات ہیں، تو امت پر احسان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سب کی گردنوں پر احسانات ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ وفا کرتے رہیں گے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت امت پر واجب ہے، آپ کا ادب امت پر واجب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کسی طرف سے بھی آپ آئیں تو سامنے حضرت صدیق اکبر ہی نظر آئیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کو چھوڑ کے بارگاہ نبوت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ آپ کا ذاتی نام عبداللہ ہے، لیکن آپ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں جو قرآن پاک سے ثابت ہیں۔
جو آیت مبارکہ کے چند الفاظ میں نے خطبہ میں تلاوت کیے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کے صفاتی نام آئے ہیں۔ ایک تو ثانی اسنین، یہ آپ کا نام ہے۔ دوسرا صاحب ہی، ایک ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، حضور عبدہ ہی ہیں اور صدیق اکبر صاحب ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب معراج کو بیان کیا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی، اور جب شب ہجرت صدیق اکبر کی وفاؤں کا ذکر ہے، غار کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ تو جس طرح عبد اور عبدہ میں فرق ہے، اسی طرح صاحب اور صاحب ہی میں فرق ہے۔ تیسرا آپ کا نام جو قرآن پاک سے ثابت ہے وہ ہے اتقا، سب سے بڑے پرہیزگار۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اس وقت بعض منافقین مشرکین نے کہا کوئی پرانا احسان ہے جس کا بدلہ چکانے کے لیے اتنے پیسے خرچ کر کے بلال کو خریدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا میری گواہی دربار مصطفیٰ میں دے کے آ، ابو بکر نے کسی احسان کا بدلہ دینے کے لیے مال نہیں خرچ کیا، میری رضا کے لیے مال خرچ کیا۔ تو اس موقع پر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ اتقا کو دوزخ سے دور رکھے گا۔ کس کو؟ اتقا۔ ایک ہوتا ہے متقی پرہیزگار، ایک ہے اتقا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس میں تفضیل میں مقابلتاً معنی پایا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اس آیت میں اتقا سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو آپ کا یہ جو نام ہے اتقا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور آپ کا جنتی ہونا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، یہ الفاظ آپ کے جنتی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بخشا ہوا ہونا، جنتی ہونا، دوزخ سے دور ہونا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے دور رکھے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں آپ کا نام بھی آیا ہے اور آپ کا بخشا ہوا ہونا، جنتی ہونا، اس کا بھی بیان آیا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور یہ حدیث تو اکثر آپ سنتے ہوں گے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ایک دوست کہنے لگے بھی جنت میں تو سارے جوان ہی ہوں گے، تو پھر حضور کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، اور امام ترمذی جو ہیں امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں، جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا ہے۔ بعض اوقات شاگرد اس طرح پڑھتے ہیں کہ استاد کا علم نکھر جاتا ہے، استاد کا علم اور پختہ ہو جاتا ہے۔ بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ استاد ان پر فخر کرتے ہیں۔ تو امام ترمذی جو ہیں یہ امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں۔ انہوں نے یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں نقل کی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین
جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ابو بکر و عمر جنتی، یہ حدیث پاک ترمذی میں کہ ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار۔ جب جنت میں کسی نے بوڑھا ہونا ہی نہیں تو پھر جنتی بوڑھوں کا سردار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں تو سارے جوان ہی ہوں گے۔ تو حدیث سمجھانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جنت میں مولا علی بھی ہیں اور مولا علی بھی جوان ہیں، تو کیا امام حسن و حسین مولا علی کے بھی سردار ہیں؟ جی، جنت میں تو حضور بھی ہیں، مالک جنت، مختار جنت، تو کیا حسن و حسین حضور کے بھی سردار ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کا؟ جنت میں تو مولا علی شیر خدا بھی ہیں، تو کیا حسن و حسین مولا علی کے بھی سردار ہیں؟ مولا علی بھی تو جوان ہی ہوں گے جنت میں۔ تو یاد رکھیں اس حدیث میں جنت کے اندر کا ذکر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو فوت ہونے کا وقت ہے نا وہ بیان ہوا ہے۔ جو جوانی میں فوت ہو رہے ہیں جنت میں ان کے سردار حسن و حسین ہیں، جو بڑھاپے میں فوت ہو رہے ہیں ان بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو ایک تو اس آیت میں آپ کا نام مبارک آیا ہے اتقا جو قرآن پاک میں ہے، اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر کا بخشا ہوا ہونا، جنتی ہونا، یہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ آپ کے نام میں ذکر کر رہا تھا جس کے ضمن میں میں نے یہ حدیث پاک آپ کو سنائی اور اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے بیان کی۔ سیدنا صدیق اکبر کے 3 نام قرآن پاک کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ایک تو ثانی، دوسرا صاحب ہی، اور تیسرا اتقا۔ اسی سے چوتھا نام قرآن پاک کی ایک آیت سے مفسرین نے بیان کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو تم میں اتقا ہے وہ اللہ کے نزدیک اکرم ہے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر کا اتقا ہونا قرآن نے بیان کیا ہے تو پھر آپ کا اکرم ہونا بھی قرآن سے ثابت ہو گیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اس آیت کی روشنی میں آپ کا ایک نام اکرم بھی ہے جو قرآن پاک سے ہی ثابت ہے۔ اکرم کا مطلب زیادہ عزت والا، توقیر والا، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا۔ ہمارے ہاں عزت کے معیار مختلف ہیں، منصب عزت کا معیار ہے، ذات برادری ہم نے عزت کا معیار بنا لیا ہے، دولت کو ہم نے عزت کا معیار بنا لیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ متقی ہے، زیادہ تقوی والا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے۔ اور 5واں آپ کا نام جو قرآن پاک سے ثابت ہے وہ ہے اولو الفضل، بزرگی والے۔ یہ بھی قرآن پاک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے جس میں آپ کا نام اولو الفضل بیان کیا گیا ہے، بزرگی والے۔ یہ آپ کے نام تو قرآن پاک سے ثابت ہے، آپ کے کچھ نام احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، قرآن پاک کی تفاسیر میں آئے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، حضور سچائی لے کے آئے اور ابو بکر اس سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو آپ کا مشہور لقب ہے صدیق اکبر۔ کیا لقب ہے؟ صاد پہ زبر پڑے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوست، اور صاد کے نیچے زیر پڑے تو اس کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا یا بہت بڑا سچا۔ یہ صدیق کا مطلب، صاد کے نیچے زیر، اور اگر صاد پر زبر پڑے صدیق تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ ویسے حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لو کنت متخذا خلیلا
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، خلیل بناتا تو ابو بکر میرے خلیل ہوتے۔ نگاہ نبوت سے پوچھیں کہ حضرت صدیق اکبر کے وجود میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ حضور اپنا گہرا دوست بنانے کے لیے حضرت صدیق اکبر کو منتخب فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے آپ ہر کسی کو اپنا رازدار بنا لیتے ہیں، ہر کسی کو اپنا گہرا دوست بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں معیار کیا ہوگا، بارگاہ رسالت میں شان کیا ہوگی جو حضور کا خلیل بن سکے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ نگاہ نبوت سے پوچھیں کہ حضرت صدیق اکبر کے وجود میں کیا کیا شانیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو معنی میں نے کیا صدیق کے حوالے سے۔ اگر صدیق جو کہ اصل تلفظ ہے صدیق، تو اس کا معنی ہے بڑا سچا، تصدیق کرنے والا۔ ویسے صداقت یہ صفت بھی ہے اور صدیقیت جو ہے یہ ایک مقام بھی ہے۔ نبوت کے بعد جو سب سے بلند مقام ہے وہ صدیقیت ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ صدیقیت اور نبوت کے درمیان کوئی اور مرتبہ نہیں ہے۔ صدیقین بہت سارے ہیں لیکن حضرت صدیق اکبر صرف صدیق نہیں، آپ صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے صدیق۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو نبوت اور صداقت کے درمیان، نبوت اور صدیقیت کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں ہے، لیکن ایک خاص مرتبہ ہے جس پر صرف حضرت صدیق اکبر ہی فائز ہے۔ ایک خاص مقام ہے کہ صدیقین میں بھی آپ کا رتبہ بلند مرتبہ ہے۔ آپ صدیق اصغر نہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے؟ آپ صدیق اصغر ہیں؟ نہیں، آپ صدیقین کی جماعت بیٹھی ہو، اس کے امام کا نام ابو بکر صدیق۔ اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے، اللہ نے آپ کا نام صدیق نازل فرمایا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ بکر کہتے ہیں کسی چیز کا پہلا حصہ، پھل لگتا ہے تو پہلے بور آتا ہے، اس بور کو بکر کہتے ہیں۔ دن کا پہلا حصہ اسے بکرا کہتے ہیں، بکرتم و اصیلا، صبح یہ دن کا پہلا حصہ ہے۔ تو کسی چیز کا پہلا حصہ، آغاز جو ہے، باغ میں پھول کھلے تو پہلا پھول جو ہوتا ہے بہار میں، بہار آئے پہلے پھول کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جب اسلام کی بہار آئی پہلے پھول کا نام ابو بکر ہے۔ اولیت کے آپ تاجدار ہیں، اولیات کے امام ہیں، سبقت لے جانے والوں کے امام کا نام ابو بکر ہے۔ وہ جو پہل کر کے آگے بڑھ گئے، پہل کر کے سبقت لے گئے، بارگاہ نبوت سے پہل جو فیض یاب ہوئے، ان کے امام کا نام ابو بکر صدیق۔ آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھے، تو کلمہ پڑھنے میں حضرت صدیق اکبر اول ہے، مقام اولیت پہ فائز۔ اسلام کی تاریخ میں پہلے مبلغ کا نام ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے آپ کو امت کے اندر تبلیغ کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح،
ان عظیم المرتبہ صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا ہے، اور آپ پہلے خطیب ہیں امت کے اندر۔ امت کے اندر سب سے پہلے خطاب کرنے کا شرف حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوا ہے، پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر۔ ویسے جو عام طور پہ ترتیب بیان کی گئی، عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا ہے، اور آزاد جوان مردوں میں 37 سال کی عمر میں 37 سال عمر مبارک ہے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس ترتیب میں تو تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے کہ یہ جو 4 ہستیاں ہیں، ان کے اندر وقت کے اعتبار سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا، اس میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن معاشرے کے اندر سب سے پہلے اپنے کلمے کا اعلان کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا۔ اپنے اسلام کے اظہار میں معاشرے کے اندر، اور معاشرہ کون سا ہے؟ کافرانہ معاشرہ، تاریک معاشرہ، اس کفر کے معاشرے میں سب سے پہلے اگر کسی نے کہا ہے میں مانتا ہوں رسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اگر عالم کفر کے سامنے کھڑے ہو کے کسی نے حضور کا ساتھ دیا ہے تو اس ہستی کا نام صدیق اکبر ہے۔ کلمہ پڑھنے میں سب سے پہلے، اعلان اسلام میں سب سے پہلے صدیق اکبر، تبلیغ میں سب سے پہلے صدیق اکبر، خطبہ میں سب سے پہلے مسلمانوں کے خطیب صدیق اکبر، اور حضور کے محافظین میں پہلے محافظ کا نام صدیق اکبر۔ حرم میں میرے آقا تشریف فرمائے، مشرکین دوڑے حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس وقت مشرکین کے سامنے بازو پھیلا کے جس ہستی نے کہا کیا تم اس پہ ہاتھ اٹھاؤ گے جو تمہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جانا چاہتے، کیا تم انہیں نقصان دو گے جو تمہیں اندھیرے سے روشنی میں لانا چاہتے ہیں، جو تمہارا نفع سوچتے ہیں، کیا ان پہ ایمان، ان پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اور پھر بازو پھیلا کے کہا ابو بکر کے ہوتے ہوئے تم میرے رسول تک نہیں پہنچ سکتے۔ مشرکین نے اولیت میں یہ چوتھا رتبہ، چوتھا پہلو آپ کا بیان کر رہا ہوں کہ حضور کے محافظین میں سب سے پہلے محافظ کون ہیں؟ صدیق اکبر۔ اسلام کی تاریخ میں اسلام کے لیے سب سے پہلے حضور کے لیے زخمی کون ہوا ہے؟ سب سے پہلے زخمی کا نام بھی صدیق اکبر۔ جب مشرکین کو روکے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا ہے، کچھ اور صحابہ آ گئے، انہوں نے حضور کو گھیرے میں لیا اور وہاں سے نکال کے لے گئے، حضور تک مشرکین کو نہیں پہنچنے دیا۔ محافظین میں پہلے محافظ کا نام ابو بکر ہے، اور اسلام کے لیے اپنا خون پیش کرنے والوں میں سب سے پہلے جس کو زخم آیا اور خون زمین پہ گرا ہے، اس پہلے زخمی کا نام بھی ابو بکر ہے۔ اسلام کی تاریخ میں پہلی مسجد کس نے بنائی ہے؟ پہلے بانی مسجد کا نام ابو بکر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولیات، سب سے پہلے اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کا شرف کس کو حاصل ہوا ہے؟ اسلام کے لیے سب سے پہلے اگر مال کسی نے پیش کیا ہے تو اس میں بھی صدیق اکبر اول نمبر پہ ہے۔ 40,000 درہم کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پیش کر، آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ 40,000 درہم اسلام قبول کرتے ہی حضور کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔
حضرت بلال حبشی کو خریدا ہے، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، کتنے غلام ایسے ہیں جن کو خرید کے آپ نے آزاد کیا ہے۔ تو اسلام کے پہلے معین، اسلام پر سب سے پہلے اپنا مال خرچ کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق۔ کتنی اولیات ہو گئی ہیں؟ 7 اولیات ہو گئی۔ 8واں پہلو جس میں آپ سب سے اول ہیں، امت کے اندر اگر کسی نے سب سے پہلے نماز پڑھائی ہے حضور کے بعد تو کس نے پڑھائی ہے؟ حضور نے اپنے وصال سے پہلے اپنے مصلی پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پہلا امام بنایا ہے۔ تو پہلے امام کا نام کیا ہے؟ سیدنا صدیق۔ پہلا قافلہ جو حج کے لیے حضور نے بھیجا، پہلے سال حضور خود نہیں تشریف لے گئے، اس پہلے قافلے کے امیر کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر۔ کتنی اولیات ہو گئیں؟ 9۔ 10ویں اولیات میں سے 10واں پہلو جس میں آپ اول ہیں، حضور کے وصال پاک کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر۔ یہ پہلے خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت المال قائم کرنے والے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ہیں، جنہوں نے بیت المال قائم کیا ہے۔ اور 12ویں اولیات میں سے 12واں پہلو آپ کا جس میں آپ اول ہیں، عقیدہ ختم نبوت کی تاریخ جب لکھی جائے گی، تحفظ ختم نبوت کی تاریخ، تو پہلے مجاہد جنہوں نے اس عقیدے کی حفاظت کی ہے اس ہستی کا نام صدیق اکبر ہے۔ جب مسیلمہ کذاب، اسود انسی، دیگر جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تو ان سب کا کلا کما کر کے منکرین ختم نبوت کے فتنے کو ختم کر کے یہ پرچم کس نے بلند کیا ہے کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ یہ پرچم اٹھانے والے سب سے پہلے مجاہد کا نام حضرت صدیق اکبر ہے۔ کتنی اولیات ہو گئیں؟ داتا صاحب سے پوچھیں تو حضرت داتا صاحب ان اولیات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس امت کے پہلے صوفی کا نام ابو بکر صدیق۔ تصوف میں بھی پہلے صوفی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق۔ اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کے در کی غلامی کر۔ صدیق اکبر نے حضور کے لیے غار کو صاف کیا تھا۔ جب تیرے دل میں محبت ابو بکر ہوگی یہ محبت تیرے دل کو بھی پاکیزہ اور صاف کر دے گی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ صفائی جو ہے صدیق اکبر کی خاص صفت ہے۔ ذرا مقدر تو دیکھیں صدیق اکبر کا۔ یا رسول اللہ آپ غار کے دہانے پہ باہر تشریف رکھے، میں آپ کے لیے غار صاف کر کے آتا ہوں۔ غار کی صفائی کی ہے، جہاں سوراخ ہیں وہاں چادر پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں، ایک سوراخ پہ پیر رکھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں، حضور اندر تشریف لائے۔ ذرا مقدر دیکھیں صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر کی گود ہے اور اللہ کے رسول سر رکھ کے آرام فرمائے۔ کتنی دیر گزری ہوگی؟ عرب کی رات ہے، غار ثور ہے، عرب کی رات ہے۔ ذرا تخیل کریں، ذرا چلیں میرے ساتھ، چشم تصور سے اس منظر کو دیکھیں۔ رات گزر رہی ہے۔ ویسے تو 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد میرے آقا کریم نے جو ظاہری حیات پاک گزاری ہے اس میں حضرت صدیق اکبر کو سب سے زیادہ حضور کے قریب رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن یہ جو 3 راتیں غار ثور میں گزاری ہیں نا، ان میں صدیقیت اور نبوت کا باہمی تعلق عروج پہ نظر آتا ہے۔ صدیقیت اور نبوت کا ارتباط
کمال پہ نظر آتا ہے۔ شب معراج کعبہ قوسین کی قربتوں میں جا کے او ادنا کی خلوتوں میں جا کے میرے آقا کریم نے رب کا دیدار کیا۔ جس طرح حضور نے رب کو دیکھا ہے کسی اور نبی نے نہیں دیکھا، اور غار ثور میں جس طرح حضور کو ابو بکر نے دیکھا ہے امت میں کسی اور نے نہیں دیکھا۔ حضور کی معراج کعبہ قوسین کی قربتوں میں ہو رہی ہے، اور صدیق اکبر کی معراج غار ثور میں ہو رہی ہے۔ ذرا مقدر تو دیکھیں، پھر عرض کر رہا ہوں تخیل میں لائیں تو صحیح اس چیز کو۔ حضور کا سر اقدس کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی گود مبارک میں۔ قرآن جس رحل پہ رکھا ہوا ہے وہ رحل بڑی شان والی ہے، آپ اس رحل کی توہین بے ادبی نہیں کرتے، کیوں؟ قرآن اس میں رکھا ہے۔ تو جس گود میں صاحب قرآن کا چہرہ پاک رکھا، پتہ ہے یہ کون سا چہرہ ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جس چہرہ اقدس کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کائنات کی وہ سب سے بڑی دولت صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ صدیق اکبر سے بڑا بھی کوئی امیر ہوگا، صدیق اکبر سے بڑا خزانہ بھی کسی کی گود میں ہوگا۔ کائنات کے امیر ترین صدیق اکبر ہیں کہ آج ان کی گود میں امام الانبیاء سر رکھ کے آرام فرما ہے۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے اسے رات دن میں پڑھا کروں۔ تو اولیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے 13 پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ داتا صاحب کے حوالے سے بیان کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں پہلے صوفی بھی صدیق اکبر ہیں۔ صوفیاء کی تاریخ میں پہلے صوفی اس امت کے صفائی، پاکیزگی، ستھرائی، طہارت، یہ حضرت صدیق اکبر کی خاص شان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کے یوں تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن صرف ایک پہلو آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب تک تو میں نے آپ کے ناموں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، قرآن کے اندر آپ کے جو نام آئے ہیں یا احادیث میں آپ کے جو نام آئے ہیں، اور آپ کے لقب اور آپ کی کنیت، اس کے حوالے سے اب تک میں نے گفتگو کی ہے۔ اور آپ کی سیرت کا ایک پہلو جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور کا سر اقدس یار غار کی گود میں ہے، اسی پر قرآن پاک کا ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں ہیں۔ تو کیا غار میں جانا یہ کوئی ایسی کمال کی بات ہے کہ اس کو مقام تعریف میں ذکر کیا جائے؟ یوں تو غار میں جانا کوئی ایسی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن جب حضور ساتھ ہوں تو پھر غار میں جانا بھی کمال کی بات ہے، یا حضور سے وفا کرتے ہوئے غار میں جانا یہ بھی کمال کی بات ہے، جسے اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب حضور نے فرمایا اپنے صحابی سے، اوروں کی صحابیت حدیثوں سے ثابت ہے، حضرت صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ایک لمحہ آیا جب دشمن حضور کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا 100 سرخ اونٹ انعام دوں گا۔ سرخ اونٹ اس دور کی بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی۔ چند کافر حضور کو ڈھونڈتے ہوئے غار ثور کے دروازے تک پہنچ گئے، دہانے تک۔ اگر پیروں کی طرف جھک کے اندر دیکھتے تو ان ہستیوں کی زیارت ہو جاتی۔ عام طور پر آج کل لوگ جاتے ہیں نا غار ثور پہ، تو جو پہلا حصہ ہے نا اس کی زیارت کر کے واپس آ جاتے۔ جہاں حضور تشریف فرماتے وہ اس سے اگلا حصہ ہے،
عام طور پہ لوگ اس طرف نہیں جاتے، یہ پہاڑ پہ جاتے ہیں، اور جسے غار ثور آج زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے، جہاں سوراخ تھے، جہاں آپ نے کپڑا رکھا، جہاں آپ نے ایڑی رکھی، وہ اس سے اگلا حصہ ہے، اور عام طور پر زائرین وہاں نہیں جاتے۔ محمد علی ظہوری صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، غار ثور تے اسیویں گئے رل کے، بے شک او منزلاں پاریاں نے، پر غار ثور تے جائیے تے پتہ لگدا کہ میں یار نباندے یاریاں۔ دن کا وقت ہے، پانی کی بوتل ہاتھ میں ہے، وہ پیتے ہوئے لوگ چڑھ رہے ہیں، پھر بھی سانس لے رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے پہاڑ کے اوپر چڑھنا۔ کیا شان صدیق اکبر ہے، رات کا اندھیرا ہے اور اکیلے بھی نہیں، حضور کو کندھوں پہ بٹھا رکھا ہے اور پہاڑ چڑھتے جا رہے ہیں۔ یہاں دن کے وقت بغیر کوئی شے اٹھائے پیدل اوپر چڑھتے ہوئے دن کی روشنی میں لوگ گھبرا رہے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ غار ثور تے اسیویں گئے رل کے، بے شک و منزلاں پاریاں نے، پر غار ثور تے جائیے تے پتہ لگدا کیویں یار نباندے یاریاں۔ آپ گھبرائے کہ دشمن دروازے تک پہنچ گیا، پیروں کی طرف جھک کے اندر دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر گھبرائے، پر یہ گھبراہٹ اپنے لیے نہیں تھی۔ اپنی جان کا خطرہ ہوتا تو رات کے اندھیرے میں حضور کے ساتھ نکلتے ہی نہ۔ اپنی جان کا ڈر ہوتا، سیرت پاک میں مشکل ترین رات ہے شب ہجرت۔ حضرت صدیق اکبر کو اپنی جان کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میں اولاد سے جدا ہو جاؤں گا، نہیں، وہ تو سب کچھ حضور پہ نثار کر چکے تھے۔ انہیں اپنی جان کا کوئی ڈر نہیں تھا، ڈر یہ تھا اللہ کی امانت میرے پاس ہے، کہیں رسول اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو گھبراہٹ کس وجہ سے تھی، اپنی وجہ سے یا حضور کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے۔ اس وقت میرے آقا کریم نے اپنی ایک شان ظاہر فرمائی، لا تحزن، ابو بکر نہ گھبراؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس معیت پر تھے جو متقین کو حاصل ہے۔ اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت کی مختلف قسمیں ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ عام معیت ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس میں مسلمان کافر سب شامل ہیں، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر، گرفت سے باہر، علم سے باہر، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر کسی کا احاطہ کیے ہوئے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ، یہ عام معیت۔ اس سے اوپر ہے جو معیت ملتی ہے تقوی کی وجہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وہ عام معیت تھی، یہ خاص معیت ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ گلی سے گزر رہے ہیں، فقیر نے آپ سے 10 روپے مانگے، آپ نے نہیں دیے، فقیر قریب کھڑا ہوا، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آپ نے 10 روپے نہیں دیے، گزر کے گھر آ گئے، گھر پہنچے، بیٹے نے کہا 1000 روپیہ چاہیے، میں نے سکول میں فیس جمع کرانی، آپ نے خوشی خوشی 1000 نکال کے دے دیا۔ وہ گلی میں ایک آدمی 10 مانگ رہا تھا، 10 روپے نہیں دیے، یہاں 1000 کیسے دے دیا؟ آپ کہیں گے یہ میرا قریبی ہے، تو فقیر بھی تو قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ آپ کہیں گے اس کا جسم قریب تھا پر وہ میرے دل کے قریب، بیٹا دل کے قریب ہے، وہ گداگر میرے دل کے قریب۔ تو ایک عام قرب ہے، ایک خاص قرب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، یہاں خاص قرب مراد۔ حضرت صدیق اکبر متقین والا قرب رکھتے تھے، اس سے اوپر مقام ہے انبیاء کا قرب، اس سے اوپر مقام ہے امام الانبیاء کو، میرے اور آپ کے آقا کریم کو اللہ کے ساتھ جو معیت حاصل ہے۔ حضرت صدیق اکبر متقین والی معیت رکھتے تھے، جب گھبرائے حضور نے اپنی شان دکھائی،
انہیں عام مقام معیت سے اٹھا کر، متقین والے مقام معیت سے اٹھا کر اپنے مقام کا مشاہدہ کروایا اور فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر دیکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صرف صدیق اکبر کو اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کیا ہے، ان اللہ معنا۔ اور اہل عرب کہتے ہیں جملے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کہ جملہ فعلیہ، ایک ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، اور جملہ اسمیہ اس میں زمانہ کوئی نہیں ہوتا، استمرار ہوتا ہے، ہمیشگی، دوام۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ معنی ہمیشہ کے لیے اس میں پایا جاتا ہے، اس کو کسی وقت کے ساتھ آپ اٹیچ نہیں کر سکتے۔ جملہ فعلیہ میں زمانہ ہوتا ہے، ماضی، حال یا مستقبل۔ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے۔ اب علماء سے پوچھیں ان اللہ معنا، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کبھی نہ گھبرانا، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ، ذرا سمجھیں قرآن نے صدیق اکبر کو کتنا بلند مقام دے دیا ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور کے وصال پاک کے بعد جب فتنے اٹھے، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کئی بہادر صحابہ گھبرا گئے، ابو بکر نہیں گھبرائے۔ کیوں نہیں گھبرائے؟ حضور نے خوشخبری پہلے دے گئے ہیں، بے شک اللہ نہیں ہمارے ساتھ تو ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ صدیق اکبر کیوں نہیں گھبرائے؟ حضور انہیں اس مقام کا مشاہدہ کروا گئے ہیں، حضور نے انہیں اس مقام پہ فائز کر دیا ہے۔ ان اللہ معنا، ابو بکر کبھی نہ گھبرانا، بے شک اللہ تو اللہ جن کے ساتھ ہے، آج کوئی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہ اس دور کے کافر ابو بکر کو نقصان پہنچا سکے ہیں، نہ اس دور کے کافر نقصان پہنچا سکتے ہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو جس مقام معیت الہیہ پہ حضور نے فائز کیا ہے، اس میں دوام پایا جاتا ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ وقت کوئی بھی ہو، حال کوئی بھی ہو، دنیا ہو، قبر ہو یا حشر ہو، اللہ ہمیشہ ہمارے۔ صدیق اکبر کی ساری گھبراہٹیں حضور نے ختم کر دی ہیں۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے آپ کے سینے پہ سکینہ نازل فرمایا ہے۔ علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں حضور کو تو ہر لمحہ ہی سکینہ حاصل ہے۔ ایک نکتہ عرض کر رہا ہوں، ان اللہ معنا کی تفسیر میں آپ کو سمجھ آ جائے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، آگے کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی۔ وداع کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا، قلا کہتے ہیں پکا پکا چھوڑنا۔ حاجی حج پہ جا رہا ہے، آپ اسے الوداع کرتے ہیں، 1.5 مہینے بعد واپس آ گیا، دوبارہ ملاقات ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے جدائی، اسے کیا کہتے ہیں؟ الوداع کرنا۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ اب وداع کی کم از کم کیفیت کتنی ہو سکتی ہے؟ ایک لمحہ، کہ ایک لمحے کے لیے چھوڑنا۔ اللہ فرما رہا ہے ما ودعک، اللہ نے تو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی، یہ ہے حضور کا مقام معیت الہی۔ انک بِأَعْیُنِنَا، محبوب آپ ہمہ وقت چشم قدرت میں رہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ رحمت آپ سے ہٹتی۔ ما ودعک ربک وما قلی، سورہ والضحیٰ کی آیت اور سورہ توبہ کی آیت ان اللہ معنا، انہیں ملا کے پڑھے، سامنے رکھ کے تفسیر کریں تو معنی کیا بنتا ہے؟ حضور کو ہمیشہ اللہ کی مدد حاصل ہے، اللہ کی معیت حاصل ہے۔ حضور نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ان اللہ معنا، اب ہمیشہ ابو بکر کو بھی اللہ کی معیت حاصل ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور نے اپنے ساتھ اس معیت میں شامل کر لیا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ،
تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں اللہ نے حضرت صدیق اکبر کے سینے پہ سکینہ نازل فرمایا. اور سکینہ کسے کہتے ہیں؟ نور، قوت، روح، ان تینوں کے مجموعے کا نام سکینہ ہے. تین چیزیں ملیں تو سکینہ بنتا ہے. کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام سکینہ ہے؟ نور، قوت اور روح. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے دل کو خاص نور عطا فرما دیا، خاص قوت عطا فرما دی اور نئی زندگی عطا فرما دی. ایسا حوصلہ آپ کو مل گیا ہے کہ ساری گھبراہٹ دور ہو گئی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جنہیں تم نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد بھی کی ایسے لشکروں کے ساتھ. بدر میں فرشتے آئے ہیں، کافر دیکھ رہے تھے؟ نہیں، چھپے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے مدد آئی. تو علامہ محمود آلوسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی مدد بھی ایسے لشکروں کے ساتھ کی ہے جنہیں لوگ دیکھتے. بڑے بڑے فتنے اٹھے حضور کے وصال پاک پر، حضرت صدیق اکبر نے صرف 2.25 سالوں میں سارے فتنے ختم کر کے اسلام کو مضبوط کیا ہے. آج ہم خدائے واحد کو مانتے ہیں، سچے خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اس میں حضرت داتا صاحب، حضرت غریب نواز، حضرت امام ربانی، مجدد الفسانی، ان اولیاء کا بڑا کردار ہے. انہوں نے دین یہاں تک پہنچایا، پر ان تک دین کس نے پہنچایا؟ جی، ان تک دین کیسے پہنچا؟ آج ہم سب سلام پیش کرتے ہیں صحابہ کرام کو. دنیا میں آج اسلام پھیلا ہے تو حضور کے سچے وفاداروں کی وجہ سے پھیلا. ان سچے وفاداروں کی وجہ سے آج ہم اسلام کی دولت سے مستفید ہو رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے. ممبر پہ بیٹھنے لگے تو وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے، بلکہ جہاں حضور قدم رکھتے تھے وہاں بیٹھے. ادب سکھایا ہے حضرت صدیق اکبر نے. پہلے میں نے فضائل بیان کیے، آپ کی سیرت کا ایک پہلو ادب بیان کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے. مصلی وہاں بچھایا جہاں حضور قدم رکھتے تھے؟ نہیں، اپنا مصلی اتنا پیچھے کر کے بچھایا ہے کہ جہاں حضور قدم رکھتے تھے وہاں صدیق اکبر اپنی پیشانی رکھ رہے ہیں. اور جہاں حضور سجدہ فرماتے تھے، سجدہ گاہ مصطفیٰ، وہاں آپ نے دیوار بنوا دی تاکہ کسی کا پیر نہ اس جگہ پہ آئے. 1400 سال گزر گئے، مسجد کی حدود آگے ہو گئی ہیں، صفیں آگے بن گئیں، اور کافی عرصہ آگے امامت ہوتی رہی ہے اگلے محراب میں. لیکن جو حضرت صدیق اکبر نے دیوار بنوائی تھی کسی بادشاہ نے اسے گرایا نہیں. 1400 سال آج موٹا کیا ہے اس کو اور پختہ کیا ہے، لیکن گرایا کسی نے نہیں. 1400 سال میں آج بھی امت اس ادب پہ کھڑی ہے جو ادب حضرت صدیق اکبر سکھا کے گئے ہیں. صدیق اکبر اس امت کو حضور کا ادب سکھانے والے. اور جب آپ کا وصال پاک ہوا ہے تو آپ کا مزار مبارک حضور کے پہلو میں بنایا گیا تو برابر نہیں بنایا گیا. پتہ چلتا ہے ہر صحابی حضور کا ادب کرنے والا ہے. یہ ادب صحابہ کرام نے امت کو سکھایا ہے. یار غار بڑے قریب ہیں حضور کے، لیکن قبر جب بنانے کا وقت آیا ہے تو اتنی نیچے کر کے قبر بنائی ہے کہ آپ کا چہرہ حضور کے پہلو میں آتا ہے، برابر قبر نہیں بنا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرین. ہمارے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے وہ یہ ادب ہی ہے. اور فتنوں کے اس دور میں اگر ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو سمجھیں کچھ نہیں بچا. اس افراتفری میں ادب کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمینوں پہ رات چور آتے ہیں اور فصل کاٹ کے لے جاتے ہیں. 2-3 دن یہ واقعہ ہوا تو آپ کے جو محافظ تھے، چوکیدار تھے،
انہوں نے ایک رات چور کو پکڑ لیا، آپ کی خدمت میں لے کے آئے، تو آپ نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا تو اس علاقے میں جو لہجہ ہوتا تھا غلام محمد، تو جب اس نے کہا محمد تو خواجہ سلیمان توسوی پہ حال طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر چوروں میں کیوں کھڑے ہو؟ یہ تو زمین ہی تیری ہے، یہ فصل تیری ہے جو تو کاٹ رہا تھا، تیرا نام میرے محبوب کے نام سے ملتا ہے۔ یہ تھے ادب والے لوگ، محبوب کے نام کا ادب کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راول پنڈی کے علاقہ میں تشریف لے گئے تو ایک مسجد میں نماز ادا کی با جماعت، امام صاحب کے پیچھے کافی علماء بھی شامل تھے اس جماعت میں۔ امام صاحب سید تھے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض رہ گیا اور سب کو پیچھے مقتدیوں کو واضح ہو گیا کہ نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے نماز پڑھا کے سلام پھیرا، دعا مانگی، سارے علماء خاموش تھے کہ خواجہ صاحب تشریف فرما ہیں، تو جب تک خواجہ صاحب نہیں فرمائیں گے کہ نماز دوبارہ لوٹاؤ پڑھاؤ ہم خاموش رہتے ہیں۔ خواجہ صاحب بھی خاموش تھے۔ ایک عالم دین آپ کے پاس گئے، حضور امام صاحب سے فلاں غلطی ہوئی ہے تو نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے، پر امام ہے سید زادہ، میں سوچ رہا ہوں کوئی لفظ ایسے مل جائیں، میں لفظ تلاش کر رہا ہوں، ٹھہر جاؤ، میں انہیں کہتا ہوں لیکن مجھے کوئی لفظ ادب والے ڈھونڈ لینے دو۔ پھر خواجہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، فرمایا ادب والے لفظ مل گئے ہیں۔ آئے، امام صاحب سے مصافحہ کیا، ہاتھ چوما، نظر پیش کی، نذرانہ پیش کیا، اور اس سید زادے کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا شاہ جی تساں نماز پڑھائی ہے، بڑا مزہ آیا ہے، دل کرتا ہے اے نماز ایک بار پھر پڑھا دے۔ ادب پہلا کرینہ ہے، شاہ جی اے نماز ایک بار پھر پڑھا دے، تواڈے پیچھے نماز پڑھی ہے بڑا مزہ ہے، دل کرتا ہے نماز ایک بار پھر پڑھی ہے تواڈے پیچھے، اے نماز پھر پڑھا دے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے۔ ہمارا سلسلہ صدیقی سلسلہ ہے، تو چورا شریف کے تاجدار حضرت خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سواری باولی شریف لائی گئی، گھوڑی جس پر آپ سفر کرتے تھے، تو حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ علیہ اس گھوڑی کی طرف پشت نہیں کرتے، اس گھوڑی کا ادب کرتے تھے کہ اس پر تاجدار فقر و ولایت سواری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل رکھے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ آج نماز جمعہ کے بعد ہم سب ختمات شریفہ جو احباب پڑھ کے لائے ہیں، پڑھا کے لائے ہیں، بارگاہ صدیقیت میں ارمغان عقیدت پیش کریں گے، اس لیے آپ سب اس ختم پاک میں شامل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔